چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سیشن میں. اور آج کا ٹاپک کون بتائے گا؟ آج کا ٹاپک کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائے. 1 2. آج کا ٹاپک 3. ٹاپک کیا تھا آج کا؟ 4. ٹاپک کیا تھا عبدالودود؟ یاد نہیں ہے جی؟ جی کیا تھا ٹاپک؟ ہمارا ایمان پرسنٹ اپ اینڈ ڈاؤن. جی ویئر از مائی ایمان؟ جی ویئر از یور ایمان؟ ایمان کے بارے میں. ایمان کے بارے میں ہم الحمدللہ پچھلی بار بھی شیخ کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں. پچھلے ہفتے اس سے پہلے بھی پڑھ گئے ہیں. شیخ ابزہ میں بھی اس سے پہلے بھی ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو ایمان کے بارے میں. بس یہ ہے کہ آج جو ٹاپک تھا ہمارا ایمان کے بارے میں، اور آج ہم چیک کریں گے کہ آج ہمارا ایمان کا پرسنٹیج اوپر ہے نیچے. یعنی آج کے ٹاپک ختم ہونے سے پہلے، یہاں سے جانے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ اپنے دل میں فیل کریں گے کہ میں جو ٹاپک چل رہا تھا، کیا یہ ٹاپک کے حساب سے میرا ایمان اوپر ہے یا نیچے ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ محسوس کریں گے تو پتہ چلے گا. اگر محسوس نہیں کریں گے، یعنی ایک یہاں سے سنا اور وہاں سے نکال دیا تو ختم، کچھ نہیں. اور ہر مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مسلمان کے پاس ہوتا ہے، کافر کے پاس ہوتا ہے؟ ہر مسلمان. کافر کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. کافر کے پاس نہ ایمان، نماز، روزہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تو کوئی چیز نہیں. ہر مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے. کسی کا لیول ایمان کا اوپر ہوتا ہے، کسی کا نیچے. یعنی جس طرح انبیاء کرام کا جو ایمان کا لیول ہے وہ پرسنٹیج بہت اوپر ہوتا ہے، اور کسی کا نیچے. یعنی کسی کا اوپر کسی کا نیچے، ایسے ہی طرح چلتے رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، جب شیخ نے پچھلے بار بھی 7 شرطیں شاید پڑھائی تھی نا، لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیتا ہے، لینے کے ساتھ ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یعنی کبھی پڑھ لی نماز، کبھی چھوڑ دی، یعنی بیکار وقت کے لیے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. یعنی بیکار کاموں کے لیے، موبائل کے لیے، لیپ ٹاپ کے لیے، یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز کے لیے اپنا ٹائم بیکار کرتا ہے، یعنی ٹائم ضائع کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان کا لیول بالکل نیچے ہے. بالکل نیچے. یعنی بار بار فون دیکھنا، بار بار نماز کو ترک کر دینا، بار بار عبادت چھوڑ دینا، چھوٹی موٹی چیزیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یعنی ٹی وی کے سامنے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون میں لگے ہیں بالکل. اگر ابو کہتے ہیں تو بس 5 منٹ، ابھی بھی 5 منٹ چل رہا ہے، ابھی 5 منٹ، بس 5 منٹ میں ختم. 1 2 گھنٹے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھے کہ ایمان کا لیول بالکل ڈاؤن ہے. کلمہ تو پڑھیں لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، پڑھتے ہیں ہم، سبھی کا انکار کرتے ہیں، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا جو لیول ہے وہ بالکل نیچے ہے. بالکل نیچے. آپ سوچ لیں. ایسے ہی ہوتے ہوتے ایمان پھر نکل جائے گا. پھر ایمان بالکل نکل جائے گا، بالکل خالی ہو جائے گا، دماغ بالکل نکل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بالکل نماز پڑھتے نہیں ہیں، بالکل. پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کون سے مسلمان ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہو نا مسجد میں کون کون جاتا ہے جمعہ نماز کے لیے؟ کون جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. بس عبداللہ نہیں جاتے نماز کے لیے؟ وہاں جی سب جاتے ہیں. کتنی بھیڑ ہوتی ہے جمعہ کے دن. کبھی کبھی جگہ نہیں ملتی ہے نا، لیٹ ہوتے تو نہیں ملتی ہے نا. لیکن عام دنوں میں کہاں جاتے ہیں ایسے لوگ؟ کبھی فجر کے ٹائم میں ایسے ہوئی ہے جی کبھی فجر کے ٹائم ایسے ہوئی ہے. تو کبھی دیکھا آپ نے فجر میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسی بھیڑ ہوتی ہے؟ ایسی بھیڑ ہوتی ہے. ایک عیسائی ہے، میں ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں. ایک عیسائی ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کتابوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان عروج پر آئیں گے، عروج پر آئیں گے. مسلمان کب عروج پر آئیں گے، کب اوپر جائیں گے؟ مسلمان کب عروج پہ جائیں گے، کب اوپر جائیں گے؟ اس عیسائی نے کہا کہ اگر مسلمان جمعہ کی جس دن تعداد ہوتی ہے، جمعہ والے دن، وہ تعداد اگر فجر میں ہو جائے، سمجھ لے مسلمانوں کا عروج ہے. عروج ہے یعنی مسلمان اوپر جائیں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ لیول مسلمانوں کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہے. یعنی اپنی نیند کو قربان کر دیا، اپنے ٹھنڈے بستر کو، گرم بستر کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر. اس کا مطلب یہ ایمان ہے. ایمان کا لیول بہت زیادہ ہے، ٹاپ پر ہے. اگر پھر بھی نہیں تو پھر لیول ہمارا ایمان کا بالکل ڈماڈول ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر دیکھیں غور سے سنیں آپ لوگ، کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے
ہم برے کام سے دور ہوتے ہیں، یعنی برے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، موبائل گیم راتوں رات لیپ ٹاپ پر گیم کھیلنے میں یہ سارا وقت ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈر کر، اس کا مطلب ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر ہم یہ سب کام چھوڑتے ہیں، اللہ سے ڈرتے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے ہم موبائل کھیلنا، علیہ السلام، موبائل پر ٹی وی موبائل پر 2-3 گھنٹے گیمز، ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر ٹی وی پہ PS4 PS5، کس کے پاس ہے PS4 PS5؟ سبحان اللہ، دیکھیں سب سے امیر لڑکا ہے یہ ماشاء اللہ۔ تو PS5 پہ ایک گھنٹہ تو بس نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا، کم منیمم 3-4 گھنٹے چاہیے ایک گیم کھیلنے کے لیے، 3-4-5 گھنٹے منیمم گیم کھیلنے کے لیے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے ہمارا، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے وقت میں نکالیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، سکھانے میں، تو سبحان اللہ کتنا ہمارا اجر و ثواب ملے گا، یعنی ہمارے ماں باپ کو بھی کتنا اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے دل میں اگر ڈر نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ ڈاؤن، بالکل ڈاؤن، زیرو اگر گیا اس کا مطلب گیا، قدم بندہ گیا۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ایمان ہے، اگر جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر اس کا الٹ کر لے، یعنی تو پھر کیا کرے، اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، بالکل ذرا سے نہیں، یعنی اللہ سے وہ ڈرتا ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھو آپ دیکھتے ہوگے کہ کھلے آسمان کے نیچے، یعنی کوئی لوگ اگر چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ڈر کے، چوری کرتا ہے چھپ کر، برا کام کرتا ہے چھپ کر، لیکن ایسا بدبخت شخص ہے کھلے عام آسمان کے نیچے سگریٹ پیتا ہے اور دھواں چھوڑتا ہے اوپر آسمان کی طرف باہر، پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ کو چیلنج دیتا ہے، اللہ تیری زمین، تیرا آسمان، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرے سامنے سگریٹ پھونک رہا ہوں، سگریٹ کا دھواں اڑا رہا ہوں، پھر کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈر نہیں، یہ ایمان کا لیول نہیں ہے، بالکل یہ ایمان کا لیول نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے، جو شخص اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا زیادہ مومن ہے، اور اس کا درجہ ہے، ایمان کا درجہ وہ اتنا اوپر ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ سے جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا مومن ہے، اتنا بڑا مومن ہے، اس کے بعد شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی جتنا اس کا بڑا ایمان ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے، شیطان نہ اس کو بگاڑتا ہے، نہ اس کو ٹچ کرتا ہے، نہ اسے قریب بھی آتا ہے۔ یعنی اگر ایسے بچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنا، پھر کوئی بولتا ہے کہ میرا کہتا ہے دل میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، عبادت کروں، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤں، یا کوئی اور کام کروں، یعنی دین کا کام کروں، اس کا مطلب میرا ایمان کا لیول ہائی ہے، اور شیطان مجھے بھٹکانے کے لیے آئے گا بھی نہیں، شیطان میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اگر ایک لڑکا، مثال کے طور پہ کوئی ایک لڑکا اگر پکڑ لیں، وہ برا کام کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، دوست سے ڈرتا ہے، یعنی مجھ سے ڈرتا ہے، اپنے بھائی سے ڈرتا ہے، ماں باپ یعنی اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو برا کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، یعنی وہ کس سے ڈرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے۔ اگر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی شعبان، عبدالدائم، عبداللہ، محمد، عبدالودود، کہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہو کیا، کہ ہاں ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مجھ سے نہیں، اس کا مطلب آپ مجھ سے ڈرتے ہو، آپ کا جو ایمان ہے وہ بالکل لو لیول پر ہے۔ آپ کو کس سے ڈرنا ہے، اللہ سے۔ مجھ سے ڈر کر آپ 1 گھنٹہ گیم چھوڑ دیتے ہو، یعنی آج جمعرات ہے، آج ہمارا سیشن ہے، اس کا مطلب آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ایک دن گیم نہیں کھیلیں گے، فون نہیں دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، کل چھٹی ہے، فرائیڈے والے دن، سیٹرڈے، پورے 2 3 5 گھنٹے ہم دیں، یعنی مجھ سے ڈر کر آج کے دن فون نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اگلے دن اس سے زیادہ۔ اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایمان ہمارا کتنا ہے، یعنی اگر مجھ سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کا مطلب آپ کا ایمان دیکھ لیں کتنا ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے ڈرتے ہیں، ہم کسی انسان سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارا ایمان کہاں پر ہے پھر؟ کہ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا میں غصہ کروں گا، یا میں آپ کو ماروں گا، یا پھر آپ کے پوائنٹ کٹ کر دوں گا، یا آپ کو گفٹ نہیں ملیں گے؟ یہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سے اللہ کیسے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے کیسے ڈریں، ہم اللہ سے کس طرح سے ڈریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔
ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ ہیں، ان کا احترام ہے، ان کا عزت ہے، ان کی ہر چیز قابل احترام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں۔ ابو کام پہ چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، گھر میں ہمارے پاس فون ہے اور ہم ہیں، گھر میں ہمارے پاس ٹی وی اور ہم ہیں، نماز کو جائے نہ جائے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگر جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمارا ایمان کا لیول ہے، اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر ہمارا ایمان کا کوئی لیول نہیں، کوئی لیول نہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ جب گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو غور و فکر کریں کہ شیطان کتنے وسوسے ڈالتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، چلے آج گیم کھیل لیں، اذان ہو رہی ہے بس 5 منٹ، اذان اقامت ہو جاتی ہے، اقامت کے ساتھ ساتھ ٹائم نکل جاتا ہے، فجر ظہر سے عصر نکل جاتی ہے اور ہم فون میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل دیتا ہے، یعنی اگر ہمارا لیول بالکل لو ہے تو پھر شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور الٹا ہمیں ڈراتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں، جھوٹ بول دے ابو امی کو، یا پھر کوئی اور بہانہ بنا دے، یا پھر اور کچھ کر دیں، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ سے شیطان ہمارے دل میں ڈر بٹھا دیتا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن شیطان سے ڈرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کو بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈر 2 طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ میں 2 طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک ڈر جو سانپ ہے، سانپ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا، سانپ، بچھو، شیر، کوئی نہیں ڈرتا ہے تو بتائیں، سب ڈرتے ہیں نا۔ ایک یہ ڈر ہے جو بالکل کامن ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون جاتا ہے؟ کیوں ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ سانپ سے، جی وہ سانپ سے ڈرے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، کہ اسے کھاؤ۔ آپ سے ڈرے تھے تو انہوں نے پکڑے گئے۔ آسا جیسے ہی ڈالا، آسا کیا بن گیا؟ سانپ۔ تو یہ فطری ڈر ہے، ہر کوئی کامن ہے کہ کوئی بھی ڈر جاتا ہے سانپ سے، یا پھر کوئی بھی اور چیز سے ڈر جاتے ہیں، شیر سے ڈر جاتے ہیں، کاکروچ، ہاں دیکھیں عبداللہ کاکروچ سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیر ٹی وی میں آتا ہے، اس کو مارنے کے لیے بات ہے۔ اچھا بس ٹی وی کے شیر ہیں، سامنے اگر آ جائے شیر، اگر کتا بھی آ جائے سامنے تو ختم، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا سب کچھ فطری ڈر ہے، یعنی یہ فطری ہے، یعنی بس ایک سامنے موجود ہے، سبب موجود ہے، خطرناک چیز ہے، زہریلی چیز ہے، ایک ڈر ہے۔ اب لیکن دوسرا اللہ سے ڈر، اللہ سے وہ ڈر اور سانپ کا ڈرنا دونوں الگ الگ ہیں۔ یعنی سانپ سے ڈرتے ہیں ہم، سانپ سے محبت ہے، سانپ سے محبت ہے کسی کو؟ نہیں محبت ہے۔ سانپ کو پیار کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتے کیوں؟ کیونکہ وہ زہریلا ہے، اگر وہ ہمیں کاٹ لے تو کیا پوائزن ہو سکتا ہے، شاید بیمار پڑ جائے یا پھر مر جائے، پھر یہ ایک فطری ڈر ہے، فطری ہے۔ لیکن اللہ سے ڈر اس کے الگ ہے۔ اللہ سے ڈر ایسا ہونا چاہیے محبت اور ایک تعظیم، اللہ سے ڈر ایسا ہونا چاہیے، اللہ سے محبت، ایک تعظیم۔ انشاءاللہ میں ایک حدیث بتاؤں گا آگے چل کے آپ کو، کہ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ 2 طرح کا ڈرنا، ایک ڈرنا جانوروں سے، یہ فطری چیز ہے، دوسری چیز ڈرنے کی 2 وجہ، ایک ہے فطری چیز جو کامن سب کے سامنے، دوسرا ڈر ہے اللہ سے ڈر۔ کون سا ڈر؟ اللہ سے ڈر۔ اس کو کہتے ہیں، ایک ہے ایک ڈرنا ہے فطری چیز جس کو کہتے ہیں ہمارے ڈر ہے تربی شاید سے تبری، ایک عربی میں تبری آتا ہے، اور دوسرا ایک ہے خوف من اللہ، ایک اللہ سے ڈرنا۔ یہ 2 ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا ڈر نہیں ہے، بس تیسرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ سے ڈر کوئی نہیں ہے، اگر ماں باپ سے ڈر ہوتا تو پھر ہم موبائل پہ گیم نہیں کھیلتے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا مت کھیلو فون، زیادہ مت کھیلو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لو، لیکن پھر اگر ماں باپ سے ہمیں ڈر ہوتا تو ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ ماں باپ سے ڈر ہوتا تو ان کی بات سنتے۔ یہ ماں باپ سے ڈر نہیں ہے ہم نے بس ماں باپ کو بس ایک ATM مشین بنا لی ہے کہ جب چاہیے پیسے میں کولڈ اسٹور جانا ہے، یا پھر چپس چاہیے یا جوس چاہیے یا کوئی چیز چاہیے، بس کہہ دیں، اس کے بعد اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو ضد کرے، بس دوسرا کچھ نہیں ہے۔ آپ سب سے سوال ہے، کیا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اور جو شخص نہیں ڈرتا اس کے لیے، جی جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا کیا اس کے لیے، جی بتائیں، سب بتائیں۔ اس کو دنیا میں بہت سخت عذاب ہوگا آخرت میں۔ یہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ابھی مجرم کس طرح سے مجرم ہو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور سارے جرم کرتا ہے، یعنی مجرم، بڑا مجرم ہے، یعنی دین کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، کبھی رمضان کے روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، کبھی قرآن کو پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، قرآن کی کبھی تلاوت کی یا نہیں کی،
یعنی جھوٹ تو صاف بول دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ہاں پڑھ لی، پتہ نہیں، لیکن ڈر کہاں ہے؟ ڈر ہے؟ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈر ہے، لیکن ڈر ہے ہمارے؟ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کا لیول کس طرح سے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان کا لیول ہمارا کیسا ہے. یعنی اگر ابو نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، ختم، جھوٹ بول دیا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے نماز پڑھی نہیں تھی، لیکن ابو کو کہتے ہیں جھوٹ. ابو کو کیا پتہ، ابو کو کیا پتہ کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی. تو یہ ہے ایمان کا لیول، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایمان کا لیول ہمارا کیا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جو شخص بدمعاش ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جس کا ایمان کا لیول لو ہے، یعنی ایمان ہے ہی نہیں بالکل، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت جہنم میں زخوم رکھا ہے. زخوم کے بارے میں کون جانتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں پڑھتے ہیں، زخم کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں پہلے ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم زخموں کے بارے میں جانیں گے. آپ کے سامنے جو ٹیسٹ چل رہا ہے نا، غور سے سنیں. آپ سب کے پاس گلاس آ رہی ہے، سب کے پاس یہ گلاس سب کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک خطرہ آپ کے اگر کپڑوں پہ گر جائے، 2 سے 3 دن تک اسمیل نہیں جائے گی اس کی، 2 سے 3 دن اسمیل نہیں جائے گی. اور بہت کم لوگ اس کی اسمیل برداشت کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اس کو پیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے شابان بھائی لیٹ، پہلے اسمیل کریں. پی سکتے ہو؟ نہیں، آگے بڑھیں. دیکھیں اسمیل کتنی خطرناک، پہلے اسمیل کریں. پی سکتے ہو؟ پی سکتے ہو؟ ایک سپ لیں، ایک سپ، ناک کھلے. او بھائی بس، آنکھ لال ہو گئے کیوں؟ بسم اللہ. پی سکتے ہو؟ نہیں. آپ سے زہر ہے، ٹھیک ہے جی. اسمیل سنیں پہلے. پی سکتے ہو؟ اس کو نہیں آتی، اس کا نام بند ہے. ناک بنے، آگے بڑھا، ناک آگے بڑھا. اچھا پی سکتے ہو عبداللہ جی؟ جی عبدالودود پہلے اسمیل چیک کریں، اسمیل دیکھیں، اسمیل اس کے بعد پی سکتے ہو. پی سکتے، ایک سپ لیں. اچھا لے، آگے بڑھائے. جی اسمیل سنیں. کیا ہو گیا حمدان، آپ کو تو چکر آ گئی. جی اسمیل سنیں پہلے. پی سکتے ہو؟ اوہو بہت کڑوا ہے. جی جی فضیل پہ چیک کریں. پی سکتے ہو؟ یہاں تک اس کی خوشبو ابھی تک آتی ہے. جی 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 ابراہیم میں چیک کریں، اسمیل چیک کریں. الرحمن الرحیم. ابھی سب نے چیک کیا، اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ 3 یا 4 لوگوں نے بس اس کو ٹیسٹ کیا، باقی کسی نے بس اسمیل سن کے آگے بڑھا دیا. یعنی بس اسمیل سنی آگے بڑھا دیا. صحیح ہے، کسی نے کہا کہ زہر ہے کوئی چیز، یعنی آگے بڑھاتے جائے. دیکھیے کھانے پینے والی چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ بس ایک چھوٹی سی چیز، یعنی بالکل حلال چیز ہے، لیکن اس کی اسمیل کتنی خطرناک ہے. میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بہت مہنگی ہے، لیکن اس کی اسمیل سننا بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس کی اسمیل، یعنی لوگ وہ کھاتے ہیں اس کی اسمیل بھی برداشت نہیں کرتے. یعنی اب وہ لگا لے تقریباً 29 BD پر کلو، یعنی 2 دینار 9 روپے میں 100 گرام دیں گے. اتنا آپ کو 2 دینار 9 روپے میں آپ کو 100 گرام ملے گا. 2 دینار 9 روپے میں. اتنی گندی اسمیل ہے اس کی، اتنی گندی اسمیل کہ میری کمپنی والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گاڑی میں ہم نہیں رکھیں گے. یعنی گاڑی ہم نہیں رکھیں گے اس کو، یعنی اس کی اسمیل اتنی زیادہ ہے، یعنی خراب ہونے کے بعد. اچھا خراب ہو گیا. جی تو آپ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ ٹیسٹ کروایا. سب سے پہلے اسمیل کتنی، سب کو کس کو اس کی اسمیل کس کو اچھی لگی یہ بتائیں، ہاتھ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھی لگی اسمیل؟ اچھی لگی؟ اچھا آپ کو بھی اچھی لگی اسمیل؟ تھوڑی لگی. جی تھوڑی اسمیل اچھی لگی. کڑوا تھا یا نہیں تھا؟ کسی کو الٹی کی ہوئی، یعنی کچھ کسی کو محسوس ہو الٹی ہونے کے لیے؟ سوچے یہ کتنی کڑوی چیز ہے دنیا میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زخم کتنا خطرناک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے زخم کے بارے میں، سورہ صافات آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک، کہ زخم کا ایسا درخت ہے کہ جہنم کے سب سے آخری میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو زخم ہے جہنم میں، زخم کیسا، یعنی جہنم میں تو ہر جگہ آگ ہے، تو زخم کہاں سے آیا؟ تو اب کون جواب دے گا اس کا بچوں میں؟
کہ جہنم میں ہر جگہ آگ ہے، لیکن جہنم میں آگ ہے تو جھاڑ وہاں سے جھاڑ کیسے آئے گا؟ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو فرشتے بھی وہاں پر ہیں، یعنی فرشتے بھی موجود ہیں جہنم میں، تو جھاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے لیے بنائی وہ ان کو پکڑے گی، یعنی جہنم کا جہنم کا مینیجر، مالک، داروغہ، وہ تو خود اتنا بڑا ڈینجر ہے، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا کر دیکھا بھی نہیں، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اگر وہ مسکراتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مسکراتا، اس نے مسکرایا نہیں، یعنی جہنم میں اتنا شدید غصے والا ہے مالک، وہ کہیں گے، آپ سنا پچھلی بار بھی بتایا تھا نا، یا مالک یا مالک یا مالک، جی پلٹ کے دیکھے گا، اس کے بعد بولے گا ہاں 2 سوال، تم لوگ ہمیشہ یہاں رہنے والے، تم لوگ ہمیشہ، یعنی ایک چھوٹی سی اسمیل دیکھیں کہ ہم برداشت نہیں کر سک رہے، آپ اس کا ایک ڈراپ اپنے کپڑوں پر لے کر جائیں کہ دیکھیں کتنے دن ہمارے کپڑوں پر لگا ہے اسمیل، کتنے دن تک ہمارے اسمیل ہے، اگر نہیں لگا تو میں لگاتا ہوں ایک ڈراپ، آپ چیک کریں اسمیل سنتے جائیں، اس کی اسمیل کتنی خطرناک ہے، کتنی ڈینجر اس کی اسمیل، سبحان اللہ، لیکن سوچیں زخم کتنا بڑا خطرناک ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زخم کہ جہنم والوں کی، جو جہنم میں ان کی مہمان نوازی ہے، یہ ان کی خوراک ہے، یعنی جو ایک کھائیں گے زخم، پیٹ اتنا زیادہ درد ہوگا، ابلے گا، یعنی ہنڈے کی طرح ابلے گا، اتنا خطرناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خطرہ زخم کا، ایک خطرہ، اس کا جو خطرے کی بات چلی، ایک ڈراپ، اس کا ایک ڈراپ اگر زمین پر گر جائے، دنیا کی تمام کائنات، جتنی کائنات ہیں وہ سب کے سب مر جائے گی، سب کے سب مر جائے گی۔ سوچیں زخم کتنا خطرناک ہے، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو تمام کائنات کی جو لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ تو سوچ زخم کے بارے میں چل رہا ہے، تو ہم یہ چھوٹی سی چیز ٹیسٹنگ کر لیں، اب آپ کو جس کو پسند آیا وہ ایک ایک خطرہ اپنے کپڑے پہ لگا کے جائے، چیک کریں کہ آپ کو برداشت ہوتے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ایک ایک خطرہ لگا کے ٹیسٹ کریں کہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ کتنا خطرناک ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ دنیا کی اگر یہ چیز ہمیں پسند نہیں، یعنی اگر اگلی بار آپ کو چاہیے تو ہم ٹیسٹنگ کے لیے وہ لے کر آتا ہوں چیز، ٹیسٹنگ کے لیے ہم بیٹھ نہیں سکتے، اتنی خطرناک چیز ہے اس کی، یعنی جب تک اس کو چلر میں رہ کے، ٹھیک ہے، چلر سے جیسے اس کو باہر نکالیں اس کی اسمیل شروع ہو جاتی ہے، جیسے چلر سے اس کو باہر نکالیں اس کی اسمیل شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہم چھوٹی سی چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچیں زخم کتنا خطرناک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر کہاں سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر برے کام چھوڑ دیں گے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم نمازیں پڑھیں گے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی اطاعت کریں گے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم نیک کام کے لیے آگے بڑھیں گے، برائی کام سے پیچھے ہٹیں گے، یہ ہے۔ پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ، عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت جس طرح اللہ کے لیے، ہمارے لیے لائق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان لڑکا ہے، شدید بیمار ہے اور موت کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر ملنے کے لیے، پوچھا کیا حال ہے، کیسے فیل کر رہے ہو، کیا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ میں آنسو تھے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے اچھی امید ہے لیکن اپنے گناہوں پہ افسوس ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شخص کہ مجھے اللہ سے امید ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا، اور مجھے ڈر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو نہ ڈال دے، یعنی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے، یہ مجھے ڈر ہے، گناہوں کا ڈر ہے۔ یہ ڈر دیکھیں پھر کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ڈر ہے تو پھر ایمان ہے، ڈر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سے اگر محبت کرتا ہے اور امید کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اگر اس کے زبان پہ اللہ سے امید یہ کلمہ رہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اللہ مجھے ڈر ہے اپنے کس کا؟ گناہوں کا، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو جنت میں جائے گا اگر تیرے آخری کلمہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آنکھ جس کو جہنم چھوئے گی بھی نہیں، دو آنکھ جس کو جہنم چھوئے گی بھی نہیں، کہ دیکھیں کون سی آنکھ، آپ غور کر لیں کہ ہماری آنکھ وہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آخر رکھ کے ختم کرتا ہوں
کہ وہ آنکھ جس کو جہنم، دو آنکھ جس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، وہ آنکھ جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے روتی ہیں، تڑپتی ہیں، اکیلے میں بیٹھتا ہے، گھر میں ماں باپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے، اچانک سے عذاب والی آیات آ جاتی ہیں، جہنم والی آیات آ جاتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کوئی گناہ کر لیا، آنکھ سے آنسو نکل، اللہ میں نے آج ابو کے جھوٹ بول دیا، بس آنکھ سے آنسو نکل گئے، ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور دوسری آنکھ وہ جو اپنے سرحد کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری آنکھ وہ جو اپنے سرحد کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ دو آنکھ جنت میں جس کو جہنم کی آگ لگے گی نہیں۔ اور ایسی آنکھ جو نہ اللہ سے ڈرتا ہے، ایسی آنکھ جو ہر گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل ٹی وی میں لگا ہوتا ہے، ایسی آنکھ جو میوزک لگی ہے، سامنے میوزک دیکھ رہا ہے فون پر، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے مووی دیکھ رہا ہے، ایسی آنکھ کا کیا ہوگا پھر قیامت والے دن؟ جہنم کی آنکھ کون سے کلر کی ہے؟ کالی۔ سوچ لے پھر، اگر اللہ سے ڈر ہے، ماں باپ سے ڈر نہیں، اللہ سے ڈر۔ ماں باپ تو گھر میں آج ہے نہیں ہے، آج ہم کل بڑے ہو جائیں گے، ماں باپ دنیا اللہ سے پیارے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن پھر ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ سے ڈرتے تو دنیا میں کر لیتے تھے، لیکن جب ماں باپ چلے جائے پھر کیا کریں؟ اللہ سے ڈر۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ سے ڈر، اگر اللہ سے ڈر ہے تو پھر ایمان ہے، اگر اللہ سے ڈر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، بالکل لو لیول پر، یا تو پھر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کا سبق کیا تھا کہ اگر ڈر ہے تو ایمان ہے اللہ سے، اگر ڈر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ احمد نے سیدھا کر لیا۔ 3 2 1 جی بسم اللہ۔ 5واں سوال ایک آخری ہے، 5واں سوال بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کا ایڈریس لکھنا ہے برابر، ایگزیکٹ گھر کا ایڈریس، ہاں اپنے گھر کا۔ اب یہ آپ لوگ پھنس گئے۔ 5واں سوال یہ، جس کو یاد ہے گھر کا ایڈریس، ڈور نمبر، بلڈنگ نمبر یاد ہے، ٹھیک ہے؟ چلے لکھے جی، کوئی بات نہیں، لکھے کوئی بات نہیں، لکھے کاؤنٹ کرے، کوئی بات نہیں۔ جی لکھتے جائیں۔ 4 سوال آپ کے سامنے میکس کے۔ 5واں سوال کیا ہے؟ گھر کا ڈور نمبر، آپ کے ڈور نمبر، بلاک نمبر، روڈ نمبر، سارا سب کچھ لکھنا ہے۔ فلیٹ بھی، ہاں فلیٹ، 1st فلور، 0 فلور، 2nd فلور، کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ سب کا لکھنا ہے آپ کو۔ اچھا ہاں گھر کا، نیچے نہیں، رائٹ سے نیچے جگہ ہے نا، نیچے۔ آپ دونوں کا گھر، جس کا یاد ہے ان کو لکھے، آپ دونوں میں سے، ہاں ان کو لکھے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ فنش دے واپس۔ ٹائم ختم ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 پیپر واپس نہیں ملے گا، خلاص ٹائم ختم ہے، یہ لے پیپر واپس نہیں ملے گا۔ چلے ایڈریس لکھا نا ہم نے، کنسیڈر کر دیں گے، روڈ نمبر مشکل ہے، کوئی بات نہیں، چلے ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ چلے 3 2 1 ٹائم خلاص، دے واپس۔ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ گیم شروع کیا کرنا ہے؟ گیم میں وہ ان کو رکیں، ان کے لیے ایک اسپیشل گیم آتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے؟ نمبر سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ نام ڈھونڈیں، سب سے زیادہ، جس نے سب سے زیادہ بنایا وہ ونر ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 2 3 جی، سب سے زیادہ جو بنائے گا، اور ٹائم میں گنتے رہوں گا۔ یوسف کے لیے اسپیشل ہے، کچھ آ رہا ہے پیچھے، ایک ہے مجبور بندے۔ ٹین 9 8 7 6 5 4
3 2 1 فور سنیں اب غور سے سنیں اس کے اندر ہے کیا. میں جب بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 گنوں گا جب پیپر پلٹائے. اوکے سارا آپ کے سامنے کیروٹ ہے, گاجر ہے, اس کے اندر ایک گولڈ رنگ ہے, گولڈ رنگ سونے کی انگوٹھی, وہ تلاش کرنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ وہ پتہ ہے, ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 گولڈ رنگ ہے اس کے اندر, آپ کو ڈھونڈنی ہے. 1 2 3 جی. جو سب سے پہلے کر کے دے گا وہ مجھے چاہیے, جو سب سے پہلے کر کے دے گا. واپس دے دیں, واپس دے دیں. مل گیا جس کو واپس دے دیں, جسے مل گیا واپس دے دیں, جسے مل گیا واپس دے دیں مجھے. رنگ کا سائز بھی بتائیں, اتنی چھوٹی کام نظر آئی. آپ چشمہ رنگ ڈھونڈنا ہے جی, کوئی ایک دوسرے کو بتائے گا نہیں, بس صحیح ہے. اب تو دایا میں نے بتا دیا مجھے. یہ لیں آپ دونوں ڈھونڈیں, آپ دونوں ڈھونڈیں, رنگ کا ڈھونڈیں, دونوں مل کے رنگ ڈھونڈیں. کہاں پر ہے سرکل, بس صحیح ہے. دے دیں مجھے جی. 5 4 3 3 2 1 جی. سوال بالکل آسان ہے. توحید کے 3 قسمیں شیخ نے پچھلی بار بتایا تھا. توحید کے 3 قسمیں کیا ہیں؟ ٹائم ختم ہوتا ہے. 5 4 3 2 1 جی. توحید کے 3 قسمیں. 4 کتابیں آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی, اور ان کا نام کیا ہے, کس پہ اتری. ٹھیک ہے, 4 کتابیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. 5 4 3 3 3 2 1 ٹائم ختم. سوال کیا تھا؟ 4 شرطیں شیخ نے بتائی تھی. 4 شرطیں ساکس موزے پہننے کی. 4 شرطیں ساکس پہننے کی. 4 شرطیں شیخ نے بتائی تھی پچھلے بار. ٹھیک ہے, 4 شرطیں. کیا شرطیں تھی وہ سنا, ہاتھ اٹھائے بتا دیں آرام سے. آن لائن نہیں سنانا ہے, سنا دیں. شیخ نے ہمیں پچھلی بار بتایا تھا 4 شرطیں موزے ساکس پہننے کی. 4 شرطیں. بسم اللہ. شیخ نے پچھلی بار سورۃ النصر کی تفسیر بتاتے ہوئے ابن عباس کا ایک واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے سورۃ النصر کا معنی کیا لیا تھا. وہ کیا معنی؟ اوہ یہ تو بہت زبردست ہے جی. جی سنا دیں. انہوں نے آخری آیت کا کیا معنی لیا تھا جی, کس کو یاد ہے؟ اس کا معنی انہوں نے کیا لیا؟ آپ ابراہیم کو سنا دیں. کیا یاد ہے آپ کو؟ سنا دیں. یہ 3 سے سوال ہے, 3 سے سوال ہے. آرام سے, بس تینوں کا ہے نا پوائنٹ, تینوں کے وہ ٹائی ہو گئے نا, دونوں کے ٹائی ہو گئے. اما جی اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے شیخ نے ہمیں بالکل کلیئر بتایا تھا.